اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ رب العالمین منافقین کی علامات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے دلوں کی جو بیماری ہے اس کو مزید بڑھیں گے۔ فزادہم اللہ، اللہ زیادہ کریں گے۔ کس چیز کو؟ مرضا، بیماری کو۔ یہاں پر مراد بیماری سے یہ بیماری نہیں جس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ نفاق دل کی بیماری ہے، حسد یعنی کسی سے جلنا، تعصب کرنا، کسی پر شک کرنا، یہ ساری بیماریاں، بخل، کینہ، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ جو منافقین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے تھے۔ منافق جلتے کیوں تھے؟ اس کی بھی وجہ تھی، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور اللہ سے امت کا تعلق، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ رہے تھے، کیونکہ آپ محسن کائنات ہیں، یعنی ہم سب پر اللہ کے رسول کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ ہمیں اللہ کے رسول نے اللہ سے ملوایا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوایا، تو یہ محسن ہو گئے، احسان فرما دیا کہ ہمیں اتنی عظیم ہستی سے ملوایا، بتایا کہ یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا مالک ہے، تمہارا معبود ہے، مسجود ہے، خالق ہے، یہی تمہارا رب ہے۔ تو مشرکین جو تھے نا، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکہ میں، مدینہ میں یوں پھیل رہی ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو پریشانی ہوئی، ہم تو یہاں کے وڈیرے ہیں، یہاں کے چودھری ہیں، ہماری حکومت تو ختم ہو جائے گی، تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم سب پر چھا جائیں گے، حالانکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان کو تو رہنا ہی رہنا ہے، یہ تو نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، امام الانبیاء ہیں، ان کو تو رہنا ہی تھا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا اے سنو، جلتے ہو تو جلو، سڑتے ہو تو سڑو، میرا نبی تو نبی ہے، میرا نبی تو دنیا کا امام ہے، میں تو اس کی حکومت کو پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ پھیلا دوں گا۔ جہاں انسانوں کا ہوگا تو اسے رحمت بناؤں گا، اگر جہاں فرشتوں کا ہوگا تب بھی یہ رحمت ہوگا، جہان اگر جمادات کا ہوگا تب بھی یہ رحمت ہوگا، جہان جانوروں کا ہوگا تب بھی یہ رحمت ہوگا، جہان مردوں کا ہوگا تب بھی یہ رحمت، عورتوں کا ہو تب بھی یہ رحمت، بچوں کا ہو تب بھی یہ رحمت۔ کس جہان کی بات؟ سارے جہانوں کے لیے یہ نبی رحمت ہی رحمت ہوگا۔ مدینے کے لیے بات کرتے ہو کہ مدینے میں یہ آ گیا ہے، پوری کائنات میں چھا جائے گا، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت کی ساری امتوں کا امام میرا نبی ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا یہ میرا قرآن اگر ہدی للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، تو یاد رکھو جلنے والوں منافقوں، مکہ کے سرداروں، ابو جہل تو بھی سن لے، عتبہ تو بھی سن لے، شیبہ تو بھی سن لے، عبداللہ ابن ابی تو بھی سن لے، میں رب العالمین ہوں، میری کتاب ہدی للعالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرماتے اگر تم میرے نبی سے حسد کرو گے میں تمہاری بیماری کو بڑھاؤں گا۔ تم شک کر لو، وہ شک کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اور جھوٹ کیا بولتے تھے کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا تم کرتے جو شک، تمہارا دماغ خراب ہے، میرا نبی تو پہلے بھی اعلیٰ، بعد میں بھی اعلیٰ، تمام نبیوں سے اعلیٰ، تم کر لو شک، تمہارے شک کو بڑھاؤں گا، تمہارے نفاق کو بڑھاؤں گا، تمہارے کفر کو بڑھاؤں گا، تمہاری ساری بیماریوں کو بڑھا دوں گا۔ میرے نبی کی توہین کرو گے، سن لو عرب کے یہودیوں، ابو جہل کو ماننے والوں،
جس کو مانتے ہو مانو، بتوں کی پوجا کرو، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں چھا جائے گا اور قیامت میں بھی اس کی سفارش کرے گی۔ پھر آگے نتیجے کا بیان فرما دیا اللہ نے کہ یاد رکھنا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی جماعت سے جلنے والوں کے لیے دردناک عذاب اللہ فرماتے ہیں میں نے تیار کر رکھا ہے، تم مر کر آؤ تو صحیح۔ وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، میرے نبی پر تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وہ جو کفار مکہ تھے، وہاں مشرک تھے، ان کے دلوں میں جو نفاق تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، کلمہ پھر بھی نہیں نصیب ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت نہیں تھی۔ اس لیے ہم درود زیادہ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہدیہ بھیجیں درود کا، اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ روضہ رسول تک فرشتے ہمارا درود لے جائیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں گے 10 مرتبہ اللہ رحمت برساتے ہیں۔ اور بزرگوں نے لکھا یہاں چشتی نگر میں زکریہ مسجد میں ہم نے ایک دفعہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترتیب نہیں ہے کہ فرشتہ یہاں سے لے کے روضہ رسول تک چلا جائے گا تو ہمیں 10 مرتبہ اللہ رحمت سے نوازیں گے ثواب مل گیا، ایسا ثواب نہیں ہے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ فرمایا یہ زکریہ مسجد سے، میں مثال دے رہا ہوں، زکریہ مسجد لکھی ہوئی نہیں ہے، یعنی بندہ جہاں بھی بیٹھا ہو، دنیا کے جس کونے میں بیٹھا ہو، ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، فرشتہ یہاں سے درود لے کے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ راستے میں جہاں میدان آئیں گے، راستے میں جہاں نہریں آئیں گی، دریا آئیں گے، سمندر آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، درخت آئیں گے، درختوں کے پتے، اسی طرح بلڈنگیں، مکانات، اسی طرح فضائیں، خلائیں، ہوائیں، جس چیز کے اوپر سے یہ فرشتہ گزرے گا وہ ساری چیزیں اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کریں گی جس نے اللہ کے رسول کے لیے درود ہدیہ بھیجا ہے۔ اب بتاؤ یہاں سے مدینہ تک کتنی چیزیں راستے میں آئیں گی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، تو اس لیے ہم درود بھی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔